کی محمد حفیظ سے ملاقات ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حفیظ نے بولا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹور میں پلیئرز کا زیادہ فوکس نیوزی لینڈ سے ہٹ کے لیگز پہ تھا کہ لیگز کے کانٹریکٹس ملے. کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو, یہ انفارمل گفتگو تھی کوئی. میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بلایا تھا, میں نے ان سے رپورٹ دی, کیونکہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تو میرے سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ کا دوسرا کویشچن کیا تھا مجھے؟ ہاں یس ہاں, یہ ایک بڑا یہ میری نالج میں آیا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے علاوہ سال میں 2 لیگز میں این او سی مل سکتا ہے, یہ ان کے اس میں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس وقت جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے گئے, اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹیکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کے جو کچھ کو ضرورت پڑی ان کی, تو وہ پھر آلریڈی کمیٹڈ تھے ادھر. اس میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت کہ چونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلب میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا, اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے, یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے, وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے. تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے, اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ پہلے پاکستان ہے, جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے, ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں, تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. ایکس آفیشو ہے, ان کا ووٹ نہیں ہوتا, تو 10 جو باقی رہ جاتے ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ 2 جو ہے وہ نامینیز ہوتے ہیں پیٹرن وزیر اعظم کے. وہ پہلے مصطفیٰ رمدے صاحب تھے اور ذکا اشرف صاحب تھے. ذکا اشرف صاحب نے چونکہ اس سے بھی ریزائن کر دیا, تو پھر ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جو آئی ہے وہ سید محسن نقوی صاحب کی ہے, جو اس وقت پریزنٹ چیف منسٹر بھی ہیں. تو ہم نے جو باقی 8 ہیں ان کو نوٹیفائی کرنا ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے, جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جو ریجنز ہیں اس کی کو ویسے تو 16 ریجنز ہیں, لیکن 2 جو ہیں وہ ان ریپرزینٹیڈ ہے, ان کا کسی وجہ سے قانونی کسی پیچیدگی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکا. تو 14 آپریشنل ہیں اس وقت, جو کہ جن کے چیئرمین موجود ہیں. تو اب ان میں بھی چونکہ یہ ایک 2017 کے ریگولیشنز ہیں, اس کے تحت یہ ایک روٹیشن پالیسی ہے, اس میں ABCD کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. میں تو چونکہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیف سلیکٹر کی آپ نے بات کی, یا کوچنگ سٹاف یا ان کے چیف کوچ کو مقرر کرنا ہے. اس میں کچھ جو ہیں وہ پہلے سے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے ہیں, اور وہ اگر ضرورت پڑے کسی ایسے کمپوننٹ کی کہ جو کہ ضروری ہے جس کی کنٹینیوٹی, تو وہ تو پھر ہم ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو سرٹن شارٹ ٹائم کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ نئی آنے والی جو بورڈ آف گورنر ہے یا چیئرمین ہے وہ پھر ان کا جو ہے وہ فیٹ ڈیسائیڈ کرے. لیکن اس وقت جو PSL سامنے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ پریپریشنز ابھی سے PCB نے شروع کی ہوئی ہے, انیشیٹ کی ہوئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں جہاں ضروری ہوگا, کوئی اگر ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ بھی کرنی ہے جو لانگ ٹرم نہ ہو, جو ضروری ہو اس اتنے بڑے ایونٹ کے انعقاد کے لیے, تو وہ تو ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم اپنی لمٹ سے باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے. ٹیم ڈائریکٹر تھے محمد حفیظ صاحب, ان سے ایک ملاقات ہوئی, اس میں بتائیے گا کیا انہوں نے تجاویز دی. دوسرا, کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر بھی ہیں, اور جتنا بھی پاکستان کرکٹ کا ریجن سے نیچے سے ڈسٹرکٹ ریجن سارا معاملہ آپ کے پاس آتا ہے, تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ابھی کچھ اسکروٹنیز ہوئی ہیں, اس کے اوپر بہت سے سوالات, بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس پہنچی ہوں گی, اور ماضی میں ہم سنا کرتے تھے تھانے بکتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ بکی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ایکشن لینے جائیں گے, کیونکہ اس کے اوپر بہت سے سوالات موجود ہیں؟
جہاں تک حفیظ احمد صاحب کا تعلق ہے ان کی بالکل ملاقات ہوئی، اس میں وہاب ریاض بھی تھے اور ہمارے بیرسٹر سلمان بھی تھے، اور اس میں ایک جنرلی ایک ڈسکشن ہوئی جو ہمارے حالیہ میچز ہوئے ہیں آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری بڑی بری کارکردگی رہی ہے، تو اس کی کچھ چیزیں انہوں نے انفارملی ہم سے ڈسکس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹر ٹیم بھی تھے اور وہ اپنی ایک ان رائٹنگ رپورٹ بھی مرتب کریں گے جس میں وہ اس کے پروز اینڈ کونس کے کیا وجوہات تھیں یا کہاں کہاں خرابیاں تھیں، کہاں کہاں جو ہے وہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ تو جو سجیسٹ کریں گے اس کے مطابق پی سی بی جو ہے وہ اس پہ اقدامات کرے گی. جب ان کا کیا ہے حفیظ صاحب کا جو کانٹریکٹ ہے، وہ دیکھیں وہ میں نے کل ہی اس پہ میں نے بریفنگ لی تھی کہ ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک ماہ کے لیے تھا، کیونکہ وہ ٹیم جا رہی تھی آپ کی آسٹریلیا. تو اس وقت ویسے تو یہ ہے کہ وہ جو عہدہ وہ ہولڈ کر رہے تھے اس وقت جو کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو ایڈورٹائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنی ہوتی، لیکن چونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن تھی تو ان کو ایک ماہ کے لیے جو ہے امپلائی کیا گیا تھا ایک ماہ کے کانٹریکٹ پہ. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آسٹریلیا میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی ایک ماہ سے کافی زیادہ وہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو ان کو پھر یہ تھا کہ کانٹریکٹ کے بعد مدت کے بعد ان کو وہ جو ڈیلی پریویلیجز ہوتے ہیں، ڈیلی الاؤنسز وغیرہ اسی پہ تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایڈورٹائز ہو کے یہ کیس دوبارہ اس وقت پیٹرن کے پاس موجود ہے. اس میں حفیظ صاحب کی بھی جو ہے ان کی بھی ریکمنڈیشن ادھر پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو پیٹرن آفس ہے وہ جب تک اس کو کر دے گا تو وہ بن جائیں گے دوبارہ اگر ایسا ہوا.